السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ آپ جانتے ہیں دوستوں کہ دنیا سے گدے کیوں غائب ہو رہے ہیں؟ میرے بچپن میں نے دیکھا کہ ہر جگہ پہ گدے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کہیں ابھی پیسوں سے بھی گدے نہیں ملتے۔ اس کی پیچھے ایک پراپر ریسرچ ہے، دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے میری آج کی ریسرچ سنیے گا۔ ہمارے ملک میں گدے کو ایک گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ گدے پر بے شمار محاورے ضرب المثل معروف ہیں، بہت سے ادیبوں اور شاعروں نے بھی بہت کچھ لکھ رکھا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گدے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا؟ گدے کا گوشت پہلے حلال تھا، اسے حرام کیوں قرار دیا ہے؟ اور چین جیسا بڑا ملک گدے خرید کر ان سے کون سا خطرناک کام سر انجام دیتا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ گدھا ان سواری اور بوجھ اٹھانے والے 4 جانوروں میں سے شامل ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے لباس اور خوراک بھی ہیں، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے، صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جب شام انہیں واپس لاتے ہو وہ تمہارے لیے بوجھ اٹھا کر ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور وہ بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 4 کروڑ گدے ہیں، اور سب سے زیادہ گدے پاکستان، چین، بھارت، سوڈان، میکسیکو اور ایتھوپیا میں پائے جاتے ہیں۔ وفاقی حکومت کے سروے رپورٹ کے مطابق جون 2021 تک پاکستان میں 56 لاکھ گدے تھے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ گدی 12 سے 14 ماہ بعد صرف ایک بچہ دیتی ہے۔ گدوں کی فضیلت یہ ہے دوستو کہ گدہ انبیاء اور رسولوں کی سواری رہی ہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں بھی 2 گدے تھے۔ ذرا دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا، یہ ان لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں جو گدوں کو دیکھتے ہیں ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، ان پہ ظلم کرتے ہیں۔ استغفار کیجیے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں 2 گدے تھے، ایک کا نام افیر تھا اور دوسرے کا نام یفور تھا۔ یہ جو دوسرا گدہ تھا یفور، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر سے ملا تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کلام کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام زیاد بن شہاب ہے اور میرے باپ دادوں میں سے 60 ایسے گدے گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سواری فرمائی ہے۔ میری خواہش ہے آپ مجھ پر سواری کریں اور آپ کے بعد مجھ پہ کوئی اور دوسرا شخص سوار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سواری فرمائی اور اس کے بعد کوئی دوسرا سوار نہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد وہ کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ کون کون سی سواریاں آپ کو پسند ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا گھوڑا، گدھا اور اونٹ، کیونکہ گھوڑا رسولوں کی سواری ہے اور اونٹ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری، اور گدھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری ہے۔ اور میں کیوں نہ اس چوپائے گدے سے محبت رکھوں جس کو مرنے کے بعد اللہ نے زندہ فرمایا۔ گدے کو اللہ نے انسانیت کی خدمت کے لیے بنایا ہے کہ وہ سواری اور بوجھ اٹھانے کے کام آئے اور اپنی رسپانسبلٹیز آسان طریقے سے انجام دے رہا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کام میں لگا رہتا ہے، کبھی بوجھ اٹھا کر پہاڑوں پہ لے جاتا ہے، کبھی صحرا میں، کبھی بازاروں میں، کبھی کھیت کھلیانوں میں، منڈیوں میں کچے پکے راستوں پر رواں دواں رہتا ہے۔ وہی تازہ ترین چارہ اپنا پیٹھ پر لاد کر لے کے آتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کے سامنے وہ تازہ ترین چارہ اس کی آنکھوں کے سامنے دیگر جانوروں کو ڈال دیا جاتا ہے اور اسے کچرے کے ڈھیر پر باندھ دیا جاتا ہے کہ یہاں سے سڑا سوکھا بوسیدہ پرانا کھانا کھا لے، اور وہی کھا کر وہ اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، دوسروں کے چارے کی طرف کبھی نہیں دیکھتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرغ کی بانگ، اذان یا آواز سنو تو اس سے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اس وقت بولتا ہے جب اسے کوئی فرشتہ نظر آتا ہے، اور جب گدھے کی ہینگنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ اس وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں
علم کی کمی کی وجہ سے یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید گدھا شیطان ہے، ہم گدھے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس گدھے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے حلال تھا لیکن پھر حرام کر دیا گیا۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدھے کے گوشت کو کھانے سے منع فرما دیا تھا، اس لیے پالتو گدھے کا کھانا حلال نہیں ہے۔ البتہ وحشی گدھا جس کو ایک گائے کہا جاتا ہے اس کا کھانا حلال ہے۔ اس کے علاوہ گھوڑے کے متعلق حکم یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت فی نفس حلال ہے، البتہ آل جہاد ہونے کی وجہ سے اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ خچر کے متعلق یہ حکم ہے کہ چونکہ خچر گھوڑے اور گدھے دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، لہٰذا یہ حرمت میں ماں کے تابع ہوگا۔ یعنی اب بات کرنے کا اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر گدھی کے ساتھ گھوڑے کا یعنی جنسی ملاپ ہو اور اس سے خچر پیدا ہو تو وہ ماں کے تابع ہو کر حرام ہوگا، لیکن اگر گھوڑی کے ساتھ گدھا جفتی کریں، ان کا ملاپ جنسی ملاپ ہو تو اس سے اگر خچر پیدا ہو تو وہ ماں کے تابع ہو کر حلال ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک پروٹین ہے، قسم ہے، اس کا نام ہے ایجیو، جو سخت جیلی کی طرح ہوتی ہے اور اگر گرم پانی میں ڈالیں تو گرم پانی میں ڈیزولو بھی ہو جاتی ہے۔ یہ شراب اور کھانوں میں ڈال کر کھائی جاتی ہے اور اینیمیا، خون کی کمی کے شکار لوگوں کے لیے ایک بلڈ ٹونک کا رول پلے کرتی ہے۔ لوگ اس کو کیپسول میں بھر کر کھاتے ہیں اور پاؤڈر ملک کی طرح گرم پانی میں کھول کر بھی پی لیتے ہیں۔ یہ جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، ایجیو پروٹین کی جو ایک قسم ہے، یہ جلد اور خوبصورتی کے لیے بہت اچھی ہے اور یہ فیس کریمز، فیس پاؤڈرز اور میک اپ کی پروڈکٹس میں بھی کافی استعمال کی جاتی ہیں۔ دوستو، یہ معاملہ یہاں تک تو ٹھیک ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، لیکن اصل ایشو جو ہے نا وہ ایجیو کا نہیں ہے، وہ گدھے کا ہے، کیونکہ ایجیو پروٹین کی جو قسم ہے نا یہ کہاں سے حاصل کی جاتی ہے؟ گدھوں کی کھالوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ جلد سب سے زیادہ، یہ جو ایجیو جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا، یہ پروٹین کی قسم، یہ سب سے زیادہ گدھوں کی کھالوں میں پائی جاتی ہے۔ چین اسے دھڑا دھڑ مارکیٹ کر رہا ہے اور اس کا کمرشل استعمال 2011 میں شروع ہوا اور چین کے ماہرین نے جب اسے کاسمیٹک میں استعمال کرنا شروع کیا تو پوری دنیا میں گدھوں پر مشکل وقت آ گیا۔ چین میں سن 2000 میں 1,10,00,000 گدھے تھے، لیکن ایجیو کے جدید استعمال کے بعد یہ تعداد کم ہو کر 40 لاکھ رہ گئی اور پھر چین اس کے بعد دنیا میں گدھوں کی کھال کا سب سے بڑا برآمد کنندہ بن گیا۔ یہ جو گینڈا، تنزانیہ، بٹسوانا، برکینیا فاسو اور سینیگال سے لے کر دوسرے ممالک میں ہر سال گدھوں کی 18 لاکھ کھالیں امپورٹ کرتا ہے، جبکہ ڈیمانڈ 1 کروڑ کھالیں ہیں۔ یوں چین کو ہر سال 82 لاکھ مزید کھالیں چاہیے۔ دوستو، ہم چین کے ہمسایہ ملک ہیں، چنانچہ ہمارے گدھے پچھلے 10 سال سے چین کی زد میں ہیں۔ پاکستان میں 2011 تک 1000 روپے میں کھال، گدھے کی جو کھال ہے نا، بڑی ایزلی مل جاتی تھی، لیکن جب چین نے کھالیں خریدنا شروع کی تو 1000 سے قیمت پہنچ گئی 30,000 تک۔ پاکستانیوں کو یہ کاروبار منافع بخش محسوس ہوا، چنانچہ یہ لوگ گدھا خریدتے، اس کا گلا کاٹتے، کھال اتار کر چینیوں کو دیتے اور گدھے کا گوشت ہوٹلوں میں بیچ دیتے۔ یوں کھال اور گوشت دونوں بک جاتے اور تاجر دگنا منافع کما لیتے۔ دوسری جانب بات کی جائے تو چینی تاجر کھال بیجنگ لے جاتے اور اس سے ایجیو نکالتے اور ایجیو پتہ کتنے میں فی کلو فروخت ہوتی؟ $388 فی کلو فروخت ہو جاتی اور ایک کھال سے عموماً 5 کلو گرام عجیو نکلتی ہے اور یہ جیلی، یہ عجیو نکلنے کے بعد کھال فرنیچر بنانے والوں کو بیچ دی جاتی ہے۔ یوں اگر کہا جائے کہ گدھوں کی کھال فرنیچر بنانے والوں کے لیے اور گدھا فروشت تینوں کے لیے رزق کا ایک ذریعہ بن گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر 2016 میں پتہ چلا کہ صرف گدھے کی کھال نہیں بلکہ پورا گدھا ہی کارآمد ہے اور یہ کاسمیٹکس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے مطابق ان کا گوشت بھی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے اور گدھی کا دودھ انسان کی سانس کی نالیوں کھول دیتا ہے۔ ایک ریسرچ کے بعد چین میں پورے کا پورے کے گدھے میں سالم گدھے کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہو گیا اور چینی تاجر ڈالروں کے بریف کیس بھر کر افریقہ پہنچ گئے، جس کے بعد ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو بنا اور افریقہ میں گدھوں کا بحران پیدا ہو گیا۔ چنانچہ افریقی ممالک نے گدھوں اور گدھوں کی کھالوں کی ایکسپورٹ کرنا بند کر دی۔ افریقہ سے جواب ملنے کے بعد پاکستان گدھوں کے معاملے میں چین کی واحد
آس بن گیا۔ اس طرح چینی تاجروں نے پاکستان کا رخ کر لیا اور ہماری موجودہ حکومت نے بھی سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ خیبر پختونخوا باقی صوبوں سے سبقت لے گیا اور اس نے چین کی ضرورت پورا کرنے کے لیے صوبے میں ڈنکی فارمنگ کا پروجیکٹ لانچ کر دیا، اور اب کے پی کے کی حکومت نے معاشی پوٹینشیل دیکھتے ہوئے گدوں کی افزائش کے لیے خصوصی انتظامات بھی شروع کر دیے، اور گدوں کے قد کاٹ اور خوبصورتی کے لیے جدید ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جاتی ہے۔ دوستوں، گدوں کے بارے میں یہ انفارمیشن آپ کو کیسی لگی؟ کیونکہ میں نے جب دیکھا تھا 8-10 سال پہلے جب سی پیک سٹارٹ ہوا تھا تو چائنیز یہاں پہ آئے تھے، تو مجھے یہ لگا تھا کہ چائنیز لوگ گدے کا گوشت کھاتے ہیں اس لیے ہمارے ہاں گدے ناپائید ہو گئے تھے، لیکن اب مجھے پتا چلا کہ یہ ساری گیم کے پیچھے آخر کار ہاتھ کیا تھا۔ اگر آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔